تو میں نے اپنی سائیکل حج کی بجائے یا حج کے ساتھ ساتھ پیس کے لیے پاکستان کے روڈوں پہ ڈال دیا، اور وہ لوگوں نے بھی اپریشیٹ کیا اور مجھے بھی بڑا سکون ملا کہ میں اپنے قوم کے لیے کچھ کر رہا ہوں۔ الحمدللہ آج میں اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہوں کہ میں 19,000 کلومیٹر پلس ایک مہم کے تحت مکمل کر چکا ہوں، اور پاکستان کا خطہ خطہ میں نے اپنے اس مہم کے دوران دیکھا۔ سب سے پہلے ویلکم ٹو کراچی حاجی صاحب، اور کیسے ہیں آپ؟ اور یہ پھول تحفہ چھوٹا سا ہمارے چینل کی طرف سے آپ کے لیے۔ تھینک یو، اور آپ کے پھولوں کا بھی بہت شکریہ، آپ کی محبتوں کا بھی شکریہ، اور اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ کہ جو دلوں میں ارادے ڈالتا ہے اور اس کو تکمیل تک پہنچا دیتا ہے۔ حاجی صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کی عمر کیا ہے اس وقت؟ میں بیٹا اس وقت 60 میں ہوں، اور جب مہم شروع کیا تھا تو اس وقت میری 54 سال عمر تھی، 54 سال، اور یہ اب 6-7 سال تقریباً پورے ہونے والے۔ تو مطلب آپ یہ سمجھے کہ 54 سال میں انہوں نے سائیکلنگ پیس کے لیے، امن کے لیے سٹارٹ کی ہے۔ تو حاجی صاحب 54 سال مطلب کیا لوگ 38 سال میں بیٹ پکڑ لیتے ہیں، آپ کو یہ خیال کیسا ہے کہ آپ نے 54 سال کی عمر میں سائیکل چلانا شروع کیا؟ مطلب اس سے پہلے کیا کرتے تھے، اور اتنا زیادہ اسٹیمنا کیسے ہے آپ کے اندر؟ جی بالکل، آپ کا بہترین سوال۔ میں اصل میں 2014 میں نے ایک خواب دیکھا تھا حج کرنے کے بعد کہ میرے اللہ تعالیٰ کو میری یہ ادا پسند نہیں تھی، اور مجھے اس کا بلاوا یہ تھا کہ آپ ایک یونیک طریقے سے دوبارہ حج کے لیے آ جائیں۔ وہ پھر اس میں نے خود سائیکل کا انتخاب کیا، پریکٹس کی، اور میں اس نتیجے پہنچا کہ میں حج کر سکتا ہوں۔ اس دوران میں 2016 میں ایک دہشت گرد حملے میں میرے کزن کی ڈیتھ ہو گئی، پروفیسر حامد حسین باچا خان یونیورسٹی میں شہید ہو گئے۔ تو میں گھر بیٹھنے کی بجائے میں نے یہ فیصلہ کیا میں کیوں نہ اپنے قوم کا ایک امیج دنیا کو بتا دوں کہ ہم دہشت گردی سے متاثر ہو رہے ہیں، پیسفل قوم ہے، لیکن ہمیں امن سے نہیں رہنا دیا جا رہا ہے۔ تو میں نے اپنی سائیکل حج کی بجائے یا حج کے ساتھ ساتھ پیس کے لیے پاکستان کے روڈوں پہ ڈال دیا، اور وہ لوگوں نے بھی اپریشیٹ کیا اور مجھے بھی بڑا سکون ملا کہ میں اپنے قوم کے لیے کچھ کر رہا ہوں۔ الحمدللہ آج میں اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہوں کہ میں 19,000 کلومیٹر پلس ایک مہم کے تحت مکمل کر چکا ہوں، اور پاکستان کا خطہ خطہ میں نے اپنے اس مہم کے دوران دیکھ لیا۔ یار یہ حاجی صاحب کی بہت خوبصورت باتیں ہیں، لیکن بہت زبردست باتیں بولی حاجی صاحب نے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں حاجی صاحب، ماشاءاللہ سے ابھی اس وقت آپ 60 پلس ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور اسٹیمنا دے، تو آپ نے جو اپنی سائیکل تیار کری ہوئی ہے، اس سائیکل کیا کوئی اسپیشل سائیکل ہے؟ کیا وہ بزرگ لوگ چلا سکتے ہیں، یا مطلب وہی نارمل سائیکل پہ آپ سفر کرتے ہیں؟ بیٹا سائیکل میرے سامنے آپ کے سامنے موجود ہے، تو یہ اتنا شاید اچھا نہ ہو، لیکن میرا جذبہ اچھا ہے، میرا جذبہ قوم کو پسند ہے، پھر اللہ تعالیٰ میری مدد فرما رہے ہیں، ورنہ اس میں پالٹ آ جاتے ہیں۔ میں پالٹی سائیکل کو چلاتا ہوں، اور بعد میں جب پتہ چلتا ہے تو مستری کہتا ہے کہ آپ یہ چلاتے کیسے ہیں۔ یہ شاید صرف اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جو مجھے ابھی چلانا چاہتا ہے۔ تو سائیکل کا بھی کوئی کمال نہیں ہے، میرا بھی کوئی کمال نہیں ہے، کمال ہے تو آپ لوگوں کا، میرے بچوں، میرے قوم کا، اور اللہ تعالیٰ کا کہ جو ایک ناچیز بندے سے ایک اچھا کام لے رہا ہے۔ بالکل، کیونکہ دیکھیں یہ بھی جس حاجی صاحب جس پہ سفر کرتے ہیں، میرے پیچھے ہی کھڑی ہے حاجی صاحب کی راک سائیکل۔ راک تو مطلب اس کے ماڈل کا نام ہے راک 4800، مطلب ایک نارمل سائیکل ہے یار، ایک نارمل سائیکل کوئی حاجی صاحب چلاتے ہیں، جو کہ ایک نوجوان، اگر میں اپنی بات کروں تو میں یہاں سے 3 کلومیٹر اگر سائیکل چلاؤں تو حاجی صاحب میں تھک جاؤں گا۔ تو مطلب آپ جس طرح سے پشاور سے کراچی آتے ہیں اور ثوابی جاتے ہیں، اس طرح سے جتنے سفر آپ نے طے کیے ہیں، کہاں کہاں گئے، اور سب سے پہلا سفر کون سا تھا آپ کا؟ میرا سب سے پہلا سفر رائیون کا تھا 2015 میں، جو سب سے بڑا سفر تھا 750 کلومیٹر ڈبل سائڈ۔ کتنا کلومیٹر؟ 750 کلومیٹر۔ لیکن میں جس سفر کو تاریخی سمجھتا ہوں
وہ میرا سفر تھا سوابی سے عبدالستار عیدی رحمۃ اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کراچی کا، اور اس میں نے 1600 پلس کلومیٹر کور کیے تھے، اور میں 14 دن کی سفر کے بعد مزار قائد پہ پہنچا تھا۔ ماشاءاللہ بھائی، یہ کتنی بڑی ان کی یہ جرنی، مطلب بہترین قسم کا ایک جذبہ، ٹھیک ہے، جذبہ کسی بھی عمر میں آ سکتا ہے، جو کہ آپ کے سامنے ایک ایگزامپل ہے۔ بھائی باتیں تو چل رہی ہیں حاجی صاحب سے۔ حاجی صاحب کل ماشاءاللہ سے مزار قائد پر پہنچ گئے تھے، لیکن حاجی صاحب اتنے زیادہ مصروف تھے ہم ان سے مل نہیں پائے، لیکن آج ہم ان کے ڈیرے پر آ گئے، ٹھیک ہے، جہاں پر حاجی صاحب نے ہمیں ٹائم دیا۔ تو حاجی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ مزار قائد جو آپ آئے وہ سفر آپ نے کیسے طے کیا اور کہاں سے طے کیا تھا؟ ہاں بیٹا، یہ میرا جو لاسٹ جرنی ابھی تھا، تو یہ میں نے پچھلے سال مارچ میں کرنا تھا، لیکن میں کرونا کی وجہ سے افیکٹڈ ہو گیا، جس کی وجہ سے میں بغیر کسی ٹائم اور روٹین کے اس سفر کے لیے نکلا تاکہ میں اپنا وعدہ پورا کر سکوں۔ یہ سفر میرا سوابی سے شروع ہوا تھا، جس میں اٹک کا ضلع پنجاب میں، اور اس کے بعد ڈی آئی خان، یہ سوابی سے مطلب سائیکل چلاتے چلاتے؟ جی، اور اس میں ڈی آئی خان، اور اس کے بعد ذوب، قلعہ سیف اللہ، اس سے ہوتے ہوئے میں کوئٹہ پہنچا، اور کوئٹہ سے پھر میں نے ریسٹ کرنے کے بعد دوبارہ اپنے سفر کا آغاز کیا، اور بیٹا جی تقریباً 16 دن کے سفر کے بعد میں کراچی پہنچ گیا تھا۔ تو مطلب آپ ڈیلی جو سائیکل چلایا کرتے تھے، مطلب اس پورے دن میں 24 گھنٹے میں آرام کتنے دیر کرتے تھے اور سائیکل کتنے دیر چلاتے تھے؟ ہاں بالکل بیٹا جی، یہ جوانوں کے لیے ایک اہم کویشچن ہے کہ میں سائیکلنگ کو اس طریقے سے ایڈجسٹ کرتا ہوں کہ مجھے راستے کا پتہ نہیں ہوتا اچھا ہے خراب ہے کس طرح ہے، تو میں ٹائم کی پابندی کے ساتھ چلتا ہوں۔ 7 بجے سٹارٹ کرتا ہوں اور شام 6 بجے تک میں سائیکلنگ کرتا ہوں۔ تو جیسا مجھے علاقہ ملتا ہے، کبھی مجھے 80 کلومیٹر بھی مل جاتے ہیں، کبھی 50-60 بھی، اور کبھی میں 150-160 پہ بھی پہنچ جاتا ہوں۔ تو حاجی صاحب ماشاءاللہ سے آپ کا پورا ایکسپیرینس ہے سائیکلنگ کے اوپر، تو مطلب کہیں پر ایسا کچھ ہوا زندگی میں کہ کہیں راستے وغیرہ کے اندر پھنس گئے ہوں، مشکلات آئی ہوں، یا جنگلی جانور آئے ہوں؟ کیونکہ راستے میں جنگلات بھی آتے ہیں، پہاڑ بھی آتے ہیں، بارش بھی آتی ہے، کڑک دھوپ بھی ہوتی ہے، کچھ ایسا معاملہ ہوا ہو کبھی ہو؟ میدانی علاقوں میں یا جو دوسرے علاقے ہیں، اس کے بارے میں تو یہ کہتا ہوں کہ کبھی تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ سے یا مس مینجمنٹ سے کچھ ہوا ہوگا، لیکن جو مجھے ابھی تک یاد ہے وہ رات ہے میری گلگت چترال سے آگے شندو ٹاپ کے علاقے میں، اور وہاں میری رات پڑی تھی، جو آگے بھی مجھے آبادی کا پتہ نہیں تھا، پیچھے بھی میں 10-12 کلومیٹر پہ آبادی چھوڑ آیا تھا، اور میں نے بالکل ویرانے میں جہاں جانور کبھی نام و نشان نہیں تھا، میں نے وہاں رات گزاری، اور پوری رات اتنی سخت سردی ہوا چلتی رہی۔ آج میں کہتا ہوں کہ وہاں کوئی جائے گا تو وہاں دن میں بھی ڈرتا ہے، رات تو بہت بڑی چیز ہے، تو وہ رات میرے لیے ابھی تک ایک یادگار یاد ہے۔ اچھا، ویسے عموماً میرے چینل کے اوپر بچے بھی دیکھتے ہیں، کیونکہ میرے کافی اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو کہ چینل دیکھتے ہیں۔ اچھا، بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ جنگل کے اندر بھوت وغیرہ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے مطلب ایسی چیزیں جو ہمیں دکھتی نہیں ہیں لیکن ہوتی ہیں، بچوں کا ماننا ہے۔ تو کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ یہاں پر کوئی سایہ ہو، جنات ہو؟ کیونکہ راستے خوفناک، میں یہاں سے تھوڑی دور آگے جاؤں تو وہاں پہ اگر اندھیرا دیکھوں تو میں بھی خوف میں آ جاتا ہوں۔ آپ کو کبھی ایسا کچھ محسوس ہوا ہو؟ میں اپنے بچوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ بیٹا، آپ کا یہ چاچا بھی کسی بھوت سے کم نہیں ہے، اس کو دیکھ کے تو بھوت خود بھاگ جاتے ہیں، اور کئی مرتبہ لوگ کہتے ہیں، بلکہ آرمی والے، کہ آپ یہاں چاچا ڈرتے نہیں ہیں؟ میں نے کہا جو میرے پاس آئے گا ڈرے گا تو وہ، کہ یہ کون سی بلا یہاں پڑی ہوئی ہے۔ تو بہرحال مجھے کبھی کوئی خوف محسوس نہیں ہوا، اور یہ سب میرے رب کی مہربانی ہے اور میرے قوم کی دعا ہے۔ آپ اپنے ساتھ جب ٹریولنگ کرتے ہیں سائیکلنگ پر، تو آپ کون سی چیزیں لے کر نکلتے ہیں؟ میرے پاس نقد منی بھی ہوتی ہے، تقریباً پر ڈے کے حساب سے 1000 روپے میں وہ بھی رکھتا ہوں۔ ایک سائیکل کے لیے بھی رکھتا ہوں کہ اگر سائیکل خراب ہو تو 15-16 ہزار روپے ایکسٹرا، تقریباً 25 سے لے کر 40-50 ہزار تک روپے میرے پاس نقد ہوتے ہیں، کبھی کسی نے نہیں لوٹا۔ سلیپنگ بیگ ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا ٹینٹ ہوتا ہے، سائیکل کے مرمت کا سامان، ٹائر ٹیوب وغیرہ، تقریباً وہ 8 سے 10 کلو تک میرا وہ پیکج جو ہے نا وہ بن جاتا ہے، یہ میرے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ مطلب آپ نے، اگر آپ کو یہ جذبہ ہے سائیکل پر گھومنے کا، سائیکل پر ٹریول کرنے کا، میرے خیال میں تو کسی کا نہیں آئے گا،
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ خواہش ہے کہ جب حاجی صاحب روڈ پہ نکلیں نیکسٹ ٹریولنگ کے لیے تو میں حاجی صاحب کے ساتھ گاڑی پر ہوں، میں گاڑی پر ہوں اور حاجی صاحب کو میں کور کرتا چلوں گا پورے راستے اور دکھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ کہ حاجی صاحب راستے میں کیا کرتے ہیں، کس طرح سے رکتے ہیں، اور وہ سفر انشاءاللہ نیکسٹ کب ہوگا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگر جذب جوان ہو، اللہ کو منظور ہو، وہ دن بھی آئے گا اور ہم کریں گے. اور جو کچھ اب تک کیا ہے وہ آپ لوگوں کے تعاون سے کوریج نہ بھی ہو تو آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہو. میں بس یہی باتیں کرتے کرتے مجھے یہ خیال آیا کہ بھائی حکومت کو چاہیے کہ ہمارے لیے ایک ایسے بزرگ جو ہمارے لیے قوم اعظم کے لیے بہت زیادہ فخر ہیں تو ان کو سپورٹ کریں زیادہ سے زیادہ، کیونکہ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. کیونکہ میری ویڈیو میں نے 2-3 بزرگ کی ویڈیو ویسے ہی بنائی تھی اپنے چینل کے اوپر اور وہ ندا یاسر کے شو میں چلے گئے تھے. تو میں جانتا ہوں کہ ندا یاسر بھی میرا شو دیکھتی ہیں، کبھی کبھار دیکھ لیتی ہوں گی غلطی سے. تو ندا یاسر سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ حاجی صاحب کو اپنے شو میں بلائیں تاکہ ان کو پوری دنیا جانے، ایسے لوگوں کو ہمت دیں، سپورٹ کریں. اور خاص طور پر حکومت سے میں اپیل کرتا ہوں کہ پلیز حاجی صاحب کو بہت زیادہ سپورٹ کریں، ان کے جذبے کے لیے، ان کے حوصلے کے لیے اور ان کے شوق کے لیے. جزاک اللہ. بلکہ میں آپ سب لوگوں کی دعاؤں سے اور حکومت سے میری التجا ہے کہ میرے لیے حج کے سفر کا یا عمرے کے سفر کا جو حرمین شریفین کا ہو اس میں میری مدد فرمائیں. اور میری آخری خواہش یہی ہے کہ مرنے سے پہلے میں یہ سفر کر سکوں اور پاکستان کا نام دنیا میں روشن کر سکوں. تو بھائی یہ حاجی صاحب تھے، حاجی صاحب کی باتیں تھیں اور حاجی صاحب کا جذبہ تھا، حاجی صاحب کا شوق آپ کے سامنے. تو حاجی صاحب بہت اچھا لگا مجھے آپ سے مل کر، آپ کی گفتگو سے اور آپ کے اخلاق سے. ماشاءاللہ سے دیکھیں کہ ایک ٹیلنٹ ہے، یہ ایسا ٹیلنٹ جو کہ 15 سے 16 دن کا سفر طے کر کے ثوابی مطلب پشاور سے کراچی آ رہا ہے سائیکل چلا کر وہ جنگلوں کی راتیں، بارش، کڑک دھوپ، پسینہ، پتہ نہیں کس طرح انہوں نے کیا. میں بہت زیادہ سرپرائز ہوں، بہت زیادہ حیران ہوں. یہ حاجی صاحب کا جذبہ تھا. دیکھیں آپ مطلب اپنے آپ سے، میں نوجوانوں کے لیے کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں. جب آپ کے اندر جذبہ آ جائے نا آپ کچھ بھی کر سکتے. مجھے بہت اچھا لگا آپ سے مل کر، بہت اچھا لگا مل کر. میں ان کا آج سے فین ہو گیا ہوں. تو بھائی یہ تھا آج کا ایک چھوٹا سا ایپیسوڈ، بہترین سے ایپیسوڈ. میں جانتا ہوں کہ آپ کو اس ایپیسوڈ سے موٹیویشن ملی ہوگی اور آپ بھی حاجی صاحب سے اگر ملنا چاہتے ہیں، کیا حاجی صاحب کوئی عام بندہ آپ سے مل سکتا ہے؟ میں عام سا بندہ ہوں، روڈ پر چلتا ہوں. آپ بلائیں گے تو میں انشاءاللہ آپ کے جہاں کسی نالی کے اوپر ہو، کسی پارک میں، کہیں بھی آپ کہیں اپنا نمبر شیئر کر دیں نا تاکہ لوگ آپ سے کانٹیکٹ کریں. میں دکھا دیتا ہوں، کارڈ بھی دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ حاجی صاحب کا کارڈ ہے. ماشاءاللہ سے انہوں نے یہ کارڈ بھی بنایا ہوا اگر آپ دیکھ رہے ہوں. ٹھیک ہے، تو اس پہ کارڈ پہ لکھا ہے انہوں نے مائی بائی سائیکل از پاورڈ بائی پیس مطلب امن کے لیے سائیکل چلاتے ہیں. میں شیئر کر دیتا ہوں حاجی صاحب کا نمبر آپ لوگوں کے ساتھ. اور نمبر جب شیئر کروں تو پلیز آپ ان کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، بڑھ چڑھ کر سپورٹ کریں. انشاءاللہ یہ ہمارے لیے جذبہ ہے، ہمارے لیے موٹیویشن ہے. حاجی صاحب کا نمبر میری اسکرین پر بھی آ رہا ہوگا، 0333 5202 589 اور دوسرا نمبر ہے 0311219998. اور یہ حاجی صاحب کا کارڈ ہے، یہ میں لے کر جا رہا ہوں حاجی صاحب آپ کا کارڈ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ مجھ سے کوئی بھی حاجی صاحب کا پوچھے گا تو میں ضرور بتاؤں گا. اور انشاءاللہ میری یہ خواہش ہے نیکسٹ ٹائم کہ حاجی صاحب جب سفر کریں تو اس سفر میں ہم حاجی صاحب کے ہم سفر ہوں. اور انشاءاللہ پوری اس جرنی کو میں انشاءاللہ within 1 month اس کو کور کروں گا. اور یہ میرا آپ لوگوں سے وعدہ ہے اور حاجی صاحب سے وعدہ ہے. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کسی نئے جذبے، کسی نئی موٹیویشن، کسی نئے لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان، اللہ حافظ.